سامعین، پچھلی قسط میں آپ نے سنا تھا کہ شہزادہ سیف الملوک ایک تپتے ہوئے ریگستان سے گزر کر ایک اونچی جگہ پر پہنچا تھا جہاں ایک بہت بڑا قلعہ تھا۔ یہ اس کہانی کی 10ویں قسط ہے۔ گزارش ہے کہانی کو غور سے پڑھیں اور سنیں۔ امید ہے کہ سامعین حضرات ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے۔ اب شہزادہ قلعے کے اندر جانے کی کوشش کرنے لگا، مگر یہاں کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بڑا ہی ڈراونا قلعہ تھا۔ وہ اسم اعظم پڑھتا گیا اور دروازے ڈھونڈتا گیا۔ جب دروازے کا کوئی نشان کہیں بھی نہیں ملا تو اس نے تازہ وضو بنایا اور اسم اعظم پڑھا تو ایک دروازہ اچانک نظر آیا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر تالے کو کھینچا تو وہ کھل گیا۔ وہ قلعے کے اندر چلا گیا۔ دیکھا کہ اندر چاروں طرف آئینے لگے ہوئے ہیں اور چاروں طرف بے شمار موتی و جواہرات ٹنگے ہوئے ہیں۔ ان کی چمک ایسی تھی جیسے آسمان میں تارے۔ قلعے کو اندر سے بے حد سجایا گیا تھا۔ بہت بڑے بڑے باغ تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں پرندے ان باغوں میں ادھر سے ادھر اڑتے پھر رہے تھے۔ بڑی بڑی تختیوں پر انسانوں، جنوں اور پریوں کی تصویریں بنا کر لٹکائی گئی تھیں۔ ان میں کچھ تصویریں ایسی تھیں جیسے زندہ شہزادے تخت پر بیٹھے ہوں۔ چاروں طرف خوبصورت راستے اور 12 دریاں بنی تھیں۔ پھر وہ ایک بنگلے میں گھس گیا جہاں ایک طرف سینکڑوں قسم کے کھانے سجائے گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بازار سجا ہے، مگر تعجب یہ کہ آدم نہ آدم زاد۔ اس نے سوچا کہ کھانا بنانے والے سب لوگ کہاں مر گئے، مت یہ کوئی جنوں کا کھیل ہو۔ پھر اس نے سوچا کہ بہت وقت ہو گیا ہے، کوئی اچھا کھانا نہیں کھایا۔ میں یہ کھانا کھا تو لوں، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جیسے ہی کھانے کو ہاتھ لگاؤں تو کوئی بلا مجھے ہی مار ڈالے۔ اس نے اللہ کا نام لے کر اور اپنے دل کو حوصلہ دے کر کھانے کی ایک رکاب اٹھائی اور بسم اللہ پڑھ کر کھانے لگا۔ وہ کھانا کھا چکا تھا مگر کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ پھر وہ ایک ایک کمرے کو دیکھنے لگا، مگر کہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ ایک کمرے کے پاس پہنچا جس میں ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے تیر نکال کر تالے میں ڈالا۔ تالا کھل گیا تھا۔ اندر ایک بنگلے جتنا بڑا کمرہ تھا۔ وہ آگے کو چل پڑا۔ یہاں بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ چاروں طرف سناٹا طاری تھا۔ وہ اور آگے چلا۔ پھر بنگلے کے اندر ایک بنگلہ نظر آیا۔ وہ بہت حیران تھا۔ عجیب راز تھا اس جگہ کا۔ یہ سب دیکھ کر اس کے دل میں کچھ ڈر سا پیدا ہوا۔ اس نے کمان اتار کر اس میں تیر ٹکائے تاکہ ضرورت پڑنے پر چلا سکے۔ پھر اسم اعظم پڑھ کر اندر چلا گیا۔ دیکھا وہاں لال و جواہرات سے جڑا ایک سنہری تخت سجا تھا، مگر نہ کوئی امیر نہ کوئی شاہ۔ تخت بالکل خالی تھا۔ چاروں طرف پنجروں میں پرندے ٹنگے ہوئے تھے۔ یہ سب پرندے اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے، مگر ان سب بولوں میں باغ ارم کا نام ضرور آتا تھا۔ کوئی کہتا ہائے ربا کیسے ہوں گے میوے باغ ارم کی، اور کوئی کہتا کب ہوگی سیر باغ ارم کی، اور ہر پرندہ اس قید سے خلاصی کی دعا مانگ رہا تھا۔ ان پرندوں کی بولیاں سن کر شہزادے کو بہت تعجب ہوا۔ وہ پرندے شہزادے کو دیکھ کر میٹھی آواز میں بولنے لگے اور کہنے لگے، خدا نے ہماری دعا سن لی اور ہمیں اس قید سے نجات دلانے والا آ گیا ہے۔ شہزادہ آگے چلا تو ایک اور دروازہ نظر آیا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ آگے 2 شیر راستہ بند کر کے کھڑے تھے۔ انہوں نے شہزادے پر حملہ کیا۔ اس نے اپنا آپ بچایا
مگر دیکھا کہ وہ شیر سیدھا حملہ نہیں کر رہے بلکہ ایک محسوس دائرے میں رہ کر آگے اور پیچھے اور جا رہے ہیں۔ وہ محسوس جگہ سے ایک قدم بھی آگے یا پیچھے نہیں جا رہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ ایک جادوئی کھیل ہے، یہ کوئی اصلی شیر نہیں ہے۔ اس نے اسم اعظم پڑھ کر پھونکا تو وہ شیر ایک دم ڈھیر ہو گئی۔ وہ کمرے میں پہنچا تو دیکھا ایک پلنگ ہے جس پر کوئی سو رہا تھا۔ پلنگ کے چاروں طرف شیر کھڑے تھے مگر شہزادے کو کوئی خوف نہ ہوا۔ پلنگ پر جو کوئی سو رہا تھا اس کا جسم ڈھکا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ کپڑا ہٹانے سے ڈرا مگر پھر ہمت کر کے اس نے اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ وہ ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی جو مست بے ہوش تھی۔ سامعین، یہ لڑکی کون تھی؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں۔